کیا میں آپ کو سب سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو وہ وظیفہ نہ بتاؤں جو نہایت ہی پاورفل ہے، جس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، قرآن سے بھی ملتا ہے؟ کیا وہ عمل ہم آپ کو نہ بتائیں جس کی وجہ سے آپ اپنی غربت سے نکل پائیں، آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں، آپ اپنی مصیبتوں سے درکنار ہو جائیں، آپ اپنی تمام مسائل سے، چاہیں وہ قرض کا مسئلہ ہو، شادی کا ہو، یا گھریلو معاملات ہو، یا رزق میں بہت ہی خستہ حالات ہو، کیا ان ساری چیزوں سے آپ نکلنا نہیں چاہتے؟ آف کورس ہر مسلمان بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، دو پیسہ کما کر دے۔ لیکن یہاں پر سوال اب بھی یہ قائم ہے، اب بھی یہ کھڑا ہے، اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ ہم پیسہ کما تو رہے ہیں، لیکن ہمارے پیسے میں برکت کہاں سے ہے؟ ہمارے پیسوں میں برکت کہاں سے آئی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پیسوں میں تو برکت ہی نہیں ہے، جو پیسے آتے ہیں یوں ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بوڑھے ضعیف ماں باپ، ہماری گھر کی چیزیں، ساری چیزیں بہت خستہ حالت میں، اور انکم کا ذریعہ صرف ایک ہے۔ تو کیا وہ عمل ہم آپ کو نہ بتائیں جس سے کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن یقین آپ کو باقی رکھنا ہوگا، امید کی کڑی آپ کو جوڑنی ہوگی رب سے، اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ایک دن میں آپ کو کامیابی ملے، ضروری یہ بھی نہیں کہ 10 سال میں ملے، لیکن میرا رب کریم ہے، کرم فرماتا ہے، رحیم رحم فرماتا ہے۔ آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، پھر کامیابی آپ کے مقدر میں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، میرے ان جملوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ امتحان ہمارا اور آپ کا لیا جاتا ہے، ہم یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یہاں پر ایگزام کے لیے، ہماری پوری زندگی امتحان میں گزری ہے، اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور کچھ رزلٹ دنیا میں ملتے ہیں، تو دنیا میں جو رزلٹ ملیں گے آج آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ شریف کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنی مصائب سے نکلیں گے، آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور حدیث پاک سے جو ہم نے بتایا سب سے افضل عمل ایک تو سورہ فاتحہ کا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ ملانے ہیں، وہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں پہلے اس حدیث پاک آپ سن لیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3800 ہے، یعنی 3800۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، جو سورہ فاتحہ کی ایک دم پہلی آیت مقدسہ موجود ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا عمل اب کیسے کیا کرنا ہے، عمل کا طریقہ سن لیں۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، کوئی میرا عمل ایسا نہیں رہتا ہے، میرا عمل صالح الحمدللہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کوئی عام انسان کر ہی نہ پائے۔ اس طرح عام انسان تو قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اکارڈنگ ٹو شریعہ عمل ہوگا، لیکن نہایت ہی آسان ہوگا، لیکن نماز کی پابندی ہوگی، جھوٹ سے بچنا ہوگا، گناہ سے، فسق و فجور سے، بے حیائی سے، شرم سے آپ کو بچنا ہوگا۔ یہ کچھ کنڈیشن ہے، اور آپ کو اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلنی ہوگی، یہ کچھ شرائط ہیں، ان ساری چیزوں پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی صحبت سے آپ کو بچنا ہوگا، اور اس پہ خاص طور پر عمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، برکت کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کے شان میں یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بد مذہبوں کی صحبت میں چغلی کرنا، گندی نگاہ ڈالنا دوسروں پر، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، سن لیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کا عمل ہے، یہ تو عمل 2 ٹائم کا ہے، لیکن چاہے تو فجر بعد کر لے یا مغرب بعد، لیکن مغرب بعد زیادہ بیٹر ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت عام دھندا سے لوگ فری ہو جاتے ہیں، یعنی جو کام والے لوگ ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں تقریباً 4-5 بجے قریب، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اس لیے مغرب بعد آپ کریں۔ میں مغرب کی ٹائمنگ کے ساتھ آپ کو شیئر کر رہا ہوں، آپ سن لیں۔ یعنی جب مغرب کی نماز پڑھ لیں، اور نماز تو ایک دم تاکید سے پڑھیں، چاہے آپ گھر پہ پڑھیں، مسجد، وہ ہمارا میٹر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھنا ہے، کہیں پر بھی آپ پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو اور بھی ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، عادت ڈال لیں رب کے گھر میں پڑھنے کو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی ایک سائڈ جگہ چوز کر کے وہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ملے گی آپ کو۔ پھر بیٹھنے کے بعد
313 مرتبہ درود پاک پڑھیے. درود پاک میں تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو یہ پڑھ لیجئے, تو بہت ایزی ہے, بہت چھوٹا والا بھی ہے. میں نے کئی بار بتایا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم, کتنا چھوٹا ہے آپ خود سوچیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم, اسی کو 313 مرتبہ پڑھ لیں. پھر سورہ فاتحہ شریف 33 مرتبہ پڑھ لیں. پھر آیت الکرسی شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں. پھر یہ جو پڑھنا ہے نا بس اتنا ہی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کو بھی 33 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر آخر میں درود پاک کی ورد کرنی ہے جتنا میں بتایا تھا شروع میں 313 مرتبہ. بس یہ اتنا عمل کا پروسیس ہے. مشکل سے آپ کے 12.5 منٹ یا 13.5 منٹ یا 14.5 منٹ لگیں گے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ کا نہیں لگنے والا. اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے تو 15.5 منٹ 17.5 منٹ اتنا لگے گا, اس سے زیادہ آپ کا نہیں لگنے والا, ٹھیک ہے. کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, میرا رب کریم ہے, سچے دل سے ہاتھ اٹھائیں, دعا کو مانگے. دیکھیں ہماری حالات کتنی بھی خراب ہو جائے, ڈاؤن ہو جائے, لیکن ہم رب کی ذات سے امید نہیں چھوڑ سکتے نا. میرا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب آپ بتائیے, میرا رب جب ان ظالموں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا, تو آپ کو کیوں رکھے گا؟ آپ کی بہو کو, آپ کی بچیوں کو کیوں بھوکا رکھے گا؟ ذرا سوچئے. میرا رب کریم ہے. بس صدق کے دل سے آپ جڑے, اہل سنت پر قائم رہے. یاد رہے اہل سنت ہی حق پر ہے, اور یہ حضور کے فرمان سے ثابت ہے, حضور کی حدیث سے ثابت ہے. اور ہمیشہ جو بتایا جائے اس پر عمل کرے, غور کرے. لیکن نماز کی پابندی یہ لازم واجب ہے, اس میں کوئی کسی قسم کے کمپرمائز برداشت نہیں کی جائے گی. غور کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمل کا طریقہ تھا, اور چاہے تو جوڑ سکتے, سب آپ کی نظر شیئر کر سکتے. السلام علیکم.